معیشت مستحکم بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ پالیسی ریٹ کو 22 سے 15% پر لایا گیا ہے، یہ خوش آئند پیش رفت ہے۔ پالیسی ریٹ پر کمی سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا دورہ کامیاب رہا۔ آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ سفر کٹھن ہے لیکن محنت کرنے والی قومیں ضرور کامیاب ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ حج کوٹا 1,792 ارب روپے کا ہوگا۔ کوٹا سرکاری اور نجی شعبے میں برابر تقسیم ہوگا۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج کے حوالے سے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہتر سہولیات کے لیے 100 حجاج پر ایک ناظم مقرر ہوگا۔ پہلی مرتبہ حج کی ادائیگی کرنے والوں سے بیلٹنگ میں ترجیح دی جائے گی۔ کابینہ نے 2024 اور 25 کے لیے جموں کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی بجٹ کی بھی منظوری دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراق چین دورہ پاکستان۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے دفتر خارجہ نے وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ سرحدی انضمام اور مشترکہ کا چیلنجز سے نمٹنے کے تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ فریقین کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور۔ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی ناگزیر، خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کا اعادہ۔ اسرائیلی فوجی جارحیت کی مذمت۔ ایران پر اسرائیلی حملہ اس قدر خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دیرینہ تنازعات کا اقوام متحدہ کی قرارداد اور عوام کی امنگوں کے مطابق حل نکالا جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور ایران دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاکستان کے فلسطین اور لبنان کے مہاجرین کی مدد قابل تحسین ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے مضبوط موقف کی تعریف کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ خطے میں اسرائیلی برفریت اجتماعی کاوشیں درکار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباسی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل نو۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل اور جوڈیشنل کمیشن سیکریٹری کے قیام پر بھی غور۔ پارلیمنٹ کی پہلی بار جوڈیشنل کمیشن میں نمائندگی۔ شہریوں کو بنیادی طبی سہولیات کے ساتھ صحت مند ماحول کی فراہمی ناگزیر۔ تمام اداروں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ صحت عامہ کے ویژن کے لیے طبی شعبے کے تربیت یافتہ افراد حمایتی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا نئی نسل کو پرامن بنانے میں کلیدی کردار ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی تقریب سے خطاب۔ حکومت ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے دن رات کوشاں۔ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے نوجوان دنیا کے منظرنامے کو منفرد شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا نیشنل یوتھ سمٹ سے خطاب۔ اپنا گھر کے خواب کی تعمیر۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت 850 سے زائد درخواست دہندگان کو پہلی قسط کی ادائیگی مکمل۔ 60 کروڑ روپے تقسیم۔ 21 سے 31 اگست تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کا عمل مکمل۔ ضلع پنجاب کے ارکان اسمبلی کو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ خود جانے کی ہدایت۔ مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر کی رقم منظور ہونے پر مبارکباد۔ دوحہ میں ایشیائی پارلیمنٹری اسمبلی کے بجٹ اینڈ پلاننگ قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ سینیٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی کی شرکت۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ناقص پالیسیاں۔ صوبے کے اساتذہ ایک بار پھر سڑکوں پر۔ آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کا اپ گریڈیشن اور دیگر مطالبات کے حوالے سے احتجاجی دھرنا۔ صوبے بھر سے بڑی تعداد میں اساتذہ کی شرکت۔ 26,000 سرکاری اسکولوں کو تالے لگ گئے۔ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ پوری دنیا کی نگاہیں آج ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات پر۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 16 کروڑ سے زیادہ۔ 50 ریاستوں میں 538 ووٹ، 270 الیکٹورل ووٹ کی ضرورت ہے۔
غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی کی تازہ بمباری، 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلا میں 6، 4 غزہ شہر میں 4 اور خان یونس میں 3 افراد شہید ہوئے۔ کل سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 70 ہو گئی۔ غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کے محاصرے کے دوران ایک بار پھر بمباری، ڈاکٹر زخمی، نرسری کے بچے بھی زخمیوں میں شامل۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی حملے میں 2 افراد شہید، جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ بھارتی ریاست آسام میں حکومتی پالیسی کے نتیجے میں علیحدگی پسند تحریک زور پکڑنے لگی۔ احساس محرومی، معاشی عدم مساوات اور ثقافتی زوال کے باعث باقی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔ بے روزگار نوجوان کیرلا، حیدرآباد اور گجرات کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور۔ پارٹی حکومت 1970 کی دہائی سے آزاد آسام کا مطالبہ۔ پاکستان اور چین کی فضائی افواج کی مشترکہ مشق انڈس شیلڈ 2024 اختتام پذیر۔ پاک فضائی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے حصہ لیا۔ مشق کا کامیاب انعقاد سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک فضائیہ کی مشترکہ آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے۔ انڈس شیلڈ مشق سے دونوں ملکوں جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ISPR